کہ اسرائیل کے نئے حملے جو جنوبی لبنان میں کیے جا رہے ہیں، حزب اللہ نے بھی اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان کے اگلے علاقوں میں اس آپریشن کو جاری رکھیں گے۔ ہم باقاعدگی سے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، یہ بہت الارمنگ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے انٹینسٹی آف دا سچویشن۔ سی آئی اے کے چیف نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران کی عسکری صلاحیت کو سنجیدہ لینے کا مشورہ دیا گیا ہے زنیرہ۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو اسرائیل کے فارمر چیفس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر نیوکس کو اٹیک کر دیں، سی آئی اے کا چیف کہہ رہے ہیں کہ آپ یو ڈونٹ ڈاؤٹ دا ایبلٹی آف ایران۔ واٹس گوئنگ آن؟ کہ وہ اس وقت واحد جو تھوڑی سی سینٹی یو ایس دکھا رہا ہے وہ بار بار اسرائیل کو یہی وارن کر رہا ہے کہ نیوکلیئر یا ان کنونشنل وارفیئر کی طرف مت جائیں، بیکاز پہلے ہی جتنے بھی انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کو تو اسرائیل بریک کر چکا ہے۔ ڈماسکس پہ اٹیک کیا، اس کے بعد ایران کی سرزمین کے اوپر اٹیک کیا، تو اس کے بعد اب اگر نیوکلیئر ہی رہ گیا ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر فار دا انٹائر ورلڈ، ناٹ جسٹ دا ریجن۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی اگریشن نہیں رک رہی، وہ ساؤتھ آف لیبنان سے شروع ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہم صرف بفر زون کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے انفلٹریٹ ہو کے ہمارے اوپر حزب اللہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ میپ دیکھیں، ایویکویشن زونز میں بھی انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں، ایویکویشن کے نئے آرڈرز بھی جاری کر رہے ہیں، بالکل جیسے غزہ میں کر رہے تھے۔ سو ریپلیکا اب غزہ میں وہ اس لیے ٹالریبل تھا کہ چلیں، ناٹ دا ٹالریبل از دا رائٹ ورڈ، بٹ غزہ میں وہ اس لیے چل گیا کیونکہ آلریڈی وہاں پہ ربل تھا، آلریڈی وہاں پہ بہت ڈسپلیسڈ پاپولیشن تھی، ان کی بائیفرکیشنز تھیں۔ لیکن لیبنان از این اٹونمس اسٹیٹ، آپ اس میں جا کے ایویکویشن آرڈرز نہیں دے سکتے اور ایئر سٹرائکس نہیں کر سکتے پاپولیشن کے اوپر۔ تو اس وقت انٹرنیشنل لا تو دور کی بات ہے، کسی ملک کے اندر جا کے ان کے لوگوں کو مارنا یہ غلطی ہے، نو ڈاؤٹ۔ یو ایس ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جو حزب اللہ ہے اس کے گوریلا وارفیئر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل جو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ گیم، ایئر سٹرائکس ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور اگر ایران کے انہوں نے انسٹالیشنز پہ اٹیک کی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ایران کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ سو لیٹس سی ویئر اٹ گوز، لیکن ابھی تک اسرائیل اگریشن میں رک تو نہیں رہا۔ جی، اور عادل صاحب، فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اگر ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دیں، اور آن دی ادر ہینڈ اسرائیلی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ فرانسیسی صدر اگر ہتھیاروں کی پابندی کا مطالبہ کریں تو ان کو شرم آنی چاہیے، اسرائیل کی ان کی حمایت کے بغیر بھی جنگ جیت سکتا۔ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے سارا یورپ اور امریکہ سب ڈرامہ ہے، وہ ٹوٹلی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل بڑی جسے کہتے ہیں نا اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہا ہے، اپنی ٹائم لائن کے حساب سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ اس نے پہلے فلسطین کے اندر جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی، اب لیبنان میں کھیل رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ شام کی طرف رخ کرے، اس کے بعد کہیں جا کے وہ ایران کی طرف کوئی اٹیک کا سوچے گا۔ تو یہ ایک اس کی، مجھے تو اس کی اسٹریٹجی لگتی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ یو ایس اے کا الیکشن بھی ہو چکا ہوگا، وہاں پہ فریش گورنمنٹ آ چکی ہوگی، تو اس کے بعد جا کے صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ڈیولپ ہوگی۔ اصل میں تو اس میں عرب ممالک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سعودی عرب سمیت باقی عرب ممالک کے لیے بھی جو ہے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس کو سیریس لینا چاہیے معاملے کو، اور کوئی سالڈ جو ہے ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، سفارتی کوششیں کرنی چاہیے۔ عرب لیگ بالکل، عرب دنیا تو بالکل خاموش، ایسے بے حس نظر آ رہی ہے، ان کو جیسے اس سے جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کل آج جو ہے اگر ان ممالک کی باری ہے تو کل دوسرے ممالک کی طرف بھی جو ہے وہ اسرائیل جی بالکل، اور یہ ایک علاقے سے یہ حملے شروع ہوئے تھے، اور ہم بیشتر کم سے کم 3 سے 4 علاقوں میں یہ دیکھ رہے ہیں۔ افتخار صاحب، ایک رپورٹ کے مطابق ہر 55 میں سے ایک فلسطینی مارا جا چکا ہے، اور اسرائیلی سولجرز تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، لیکن ان کے لیے وہ فوجی ہی ہیں، لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں وار کرائمز کی، وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کس طرح سے مارا ہے۔ ایسے میں کون امریکہ پہ یا باقی ممالک پہ پابندی لگائے کہ ان کو ویپنز نہیں دیے جائیں؟ یہ پابندی تو نہیں لگ سکتی، یہ تو سب کو پتہ ہے، کیونکہ جو ویسٹرن ایلائز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ انڈر پریشر فرام پبلک سینٹیمنٹس اقدامات جو ہے وہ کیے، لیکن پابندی نہیں لگا سکتے۔ لیکن کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، اور 3-4 جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کو سب اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کنونشنل وارفیئر یعنی جو یوزل بارڈر پر جو ہے اٹیک کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکے. میرے خیال میں ایران جو ہے اس ٹائم پر وہ ایک انکنونشنل ریپلائی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, اور اس کی کچھ جو ہے وہ چیدہ چیزیں جو پبلک اسفیئر میں نظر آ رہی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو ان کے جو نیولی الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا وزٹ ہے سعودی عربیہ کا, اور جمعے کے دن وہ پیوٹن سے بھی جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایران کی جو اپنی جو پراکسیز ہیں اس میں حزب اللہ تو آبویسلی بیروت کے اندر ہے, لیکن کتائب حزب اللہ جو عراق کے اندر ہے انہوں نے یمن کے ساتھ جو ہے الائنس فارمیشن کی جو ہے ایک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور یہاں پہ یہ آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تقریباً 800,000 ٹن بارود برسایا گیا اسرائیل کی طرف سے, اور ایسبسٹاس ایک ایسا کیمیکل ہے جو ریلیز ہوتا ہے ایکسیسو بامبنگ کی وجہ سے, اور یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آنے والی دہائیوں تک فلسطینیوں کو جان سے مارتا رہے گا. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق بامبنگ کے سلسلے کو روکنا اس لیے بھی ضروری ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.